ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ موسم میں یکدم نئی اور ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اور حیران کن ہوتی ہے اور حیران کر جاتی ہے۔ کل جو ہوا ہے اسلام آباد میں ایک خاص پٹی میں، ایک مطلب آپ اگر جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں تو صرف اور صرف ایف کی جو پٹی ہے، ایف سیکٹرز کی پٹی جو ہے، اس میں لوگ اولے کہتے ہیں، بیسیکلی وہ برف کے گولے تھے جو پڑے ہیں۔ اور مزید اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اچانک یہ جو ہمیں خبر ملتی ہے کہ اب یہاں پہ ہونا ہے، وہ اچانک خبر بھی نہیں ملتی، خبر سے پہلے ہی وہ بارش آ جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلے محکمہ موسمیات کا ایک فورکاسٹ آتی تھی، اب وہ بھی نہیں آتی، اور اچانک وہاں کچھ نہ کچھ ایسا طوفان آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سٹن ہو جاتی ہے، اور مطلب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ پریشانی جو ہے وہ بڑھتی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک پیشن گوئی ہے، اب وہ پیشن گوئی کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، وہ کتنی جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ بہت بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ہمیں ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ یہ علاقے ہیں جی، اس میں اس کے مطابق جو الرٹ ہے کہ 18 اور 19 اپریل کو کچھ مقامات پر بہت شدید بارش، طوفان، اور اس میں یالہ باری بھی ہوگی۔ اب جو کل کی یالہ باری، اللہ معاف کرے، شیشے ٹوٹ گئے عمارتوں کے اور گاڑیوں کے، کھڑی گاڑیوں کے۔ تو اگر تو اس طرح کی یالہ باری ہے تو بھئی یہ تو یالہ باری نہیں ہے، یہ تو برف کے گولے ہیں۔ اور اب یہ جو آ رہا ہے اس کے مطابق راولپنڈی اور پنجاب کے کئی علاقے، راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی علاقے، وہاں پہ شدید موسم کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، ایک شدید الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں اٹک، چکوال، گجرات، جہلم، اس میں یہ ہے کہ آندھی اور طوفان ہوگا، اس کے بعد پھر بارش اور یالہ باری ہوگی۔ اور اسی طرح جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں فیصل آباد، حافظ آباد، جنگ، خوشاب، میاں والی، لاہور، نارووال، ساہیوال، سرگودا، شیخوپورہ۔ اب میں یہ نام تو لے رہا ہوں، میں اب ان کی نا علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ اکٹھی ہر جگہ آنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمارا ملک جو ہے اس کی ایک تقسیم ہے، موسمیاتی پٹیاں اس کی، کہ یہ علاقہ جو ہے اس میں اگر بارش ہے تو پھر اس علاقے میں بارش علیحدہ آتی ہے، اس علاقے میں آ رہی ہو تو اس علاقے میں نہیں آتی ہے یا کم آتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی مکس ہو گیا، یہ تو پوری ایک کھچڑی پک گئی ہے۔ وہ کیسے پک گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جو این ڈی ایم اے ہے اس سے رابطے میں رہیں، اس کو فالو کرتے رہیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، باہر نہ نکلیں، خاص طور پہ لمبا سفر نہ کریں، یعنی کہ موٹر ویز کا سفر نہ کریں، اور اپنے اور فصلوں کی تباہی ہو سکتی ہے، اور اپنی جو کمزور چھتیں ہیں یا کوئی درخت ہیں تو ان کا خیال کریں۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ کے بری زما ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ تو اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسمیاتی پٹیاں کیا ہیں۔ موسمیاتی پٹی جو ہے، دیکھیں پاکستان میں دو طرح کا موسم انٹر ہوتا ہے۔ ایک ہے مانسون، وہ سمندروں کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے کراچی کی طرف سے آتا ہے، وہ ادھر سے راجستھان کی طرف سے آتا ہے، اور وہ گھوم کے راجستھان سے پیچھے سے ہو کے وہ نئی دہلی کی طرف سے بھی آتا ہے۔ تو یہ ہیں مانسون، یہ جو سمندروں کی طرف سے آنے والا اس کو مانسون کہتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک ویسٹرن سسٹم بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، مغربی ہوائیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کچھ عرصے سے ہوا ہے۔ اور وہ اچھا پہلے جب آتی تھی اس کا بھی ایک سیزن ہوتا تھا، اور وہ ایک خاص حد تک ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ یہ ویسٹرن سسٹم جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے۔ اب تو وہ جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ اچانک ان ہوتا ہے، اور ایسا ان ہوتا ہے کہ یہ جو کل والا ہے یہ بالکل وہی ہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اور اسلام آباد اور اس کے پیچھے پھر جا کے کے پی میں بھی ایک خاص ایریے میں جا کے اس نے اپنا دکھایا اپنا آپ، اور کشمیر کے ایک خاص ایریے میں، یعنی کہ مطلب آپ سمجھیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس نے اپنی تقسیم خود کی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ ایف سیکٹر پورا اس کو بنایا، جی جو ہے وہ اس طرف ہے، جی سیکٹر، اور ای اس طرف ہے، ان کو کسی میں اس طرح کی جو گولہ باری ہے، گولہ باری کہوں گا ایسے، یعنی کہ جو برف کے گولے ہیں وہ نہیں گرے۔ اسی طرح کے پی کے کچھ علاقے اور باقی جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہوا۔ پھر کشمیر میں کچھ علاقے،
اچھا اب یہ پہلے یہ ہوتا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مانسون آتا ہے، ویسٹرن آتا ہے، تو مانسون اور ویسٹرن کا اگر ہم ملا کے بھی دیکھیں تو یہ موسمیاتی پٹی بنتی ہے کے پی کا پورا اوپر کا حصہ جو پہاڑوں کا علاقہ ہے، خیبر پختونخوا پورا تو پہاڑ اس طرح سے نہیں ہے، جو بالکل اونچے پہاڑ ہیں وہاں کا علاقہ، اور پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا وہ داخل ہوتا ہے یہاں سے انڈیا کی طرف سے جموں کے اوپر سے، اور یہاں آتا ہے یہ پنڈی اسلام آباد اور یہ پورا سیالکوٹ اور گجرانوالہ، یہ موسمیاتی پٹی بنتی ہے۔ کچھ عرصہ اس میں لاہور شامل ہو گیا تھا، تو جو بارش اگر پنڈی میں ہو رہی ہے تو لاہور میں بھی ہوتی تھی۔ اب کچھ عرصے سے لاہور اس میں سے نکلا ہوا تھا، لیکن لاہور سے آگے شیخوپورہ اور شیخوپورہ سے آگے ساہیوال تک یہ تو بالکل ہی علیحدہ موسمیاتی پٹی تھی۔ لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی جو آپ کو الرٹ پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ نہ صرف یہ پورا شمالی علاقہ بلکہ پورا وسطی پنجاب بھی اس میں آ رہا ہے، تو اس میں شدید تباہی کا جو الرٹ دیا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور اس کے علاوہ پہاڑوں پہ جو گلیشیئر ہیں ان کے اندر ہمیں جو سائنسدانوں نے اطلاع دی ہے، ہماری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمالیاز کے جو گلیشیئرز ہیں ان میں 300 اندر گلیشیئرز کے اندر، ظاہر ہے انہوں نے وہاں سے اسٹڈی سے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ گلیشیئرز کے اندر 300 ندیاں بن گئی ہیں، یعنی کہ اندر پانی پگھل رہا ہے، اوپر گلیشیئر ہے اور اندر پانی پگھل رہا ہے، اور برف پگھل رہی ہے، پانی بن رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ 300 ندیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان 300 ندیوں میں سے 30 ندیاں جو ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں، کسی وقت بھی برسٹ کر سکتی ہیں۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہیں، یہ جو گلیشیئرز ہیں، ظاہر ہے کہ اب اس کی تو وزن کرنا ہی، یہ جو گلیشیئرز ہیں ان کی برف کا تو وہ لامحدود برف ہوتی ہے، اور کتنے اونچے پہاڑ برف کے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں جو بنی ہوئی ندی ہے اس میں کتنا پانی ہوگا، اور وہ اندر بنی ہوئی ہے، اور وہ اگر برس کرے گی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عطا آباد جھیل جو ہے وہاں پہ یہ ہوا تھا، یہ فنامنا، تو وہ برس کر گئی تھی اور بالکل اس نے پورا جغرافیہ چینج کر دیا تھا، ایک نئی جھیل بن گئی تھی، وہاں پہ گلیشیئر پھٹا تھا۔ تو اس سے بھی بڑے گلیشیئر جو ہیں، اس سے بھی بڑی ندیاں جو ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں، یہ 30 کے قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چانسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سطح سمندر 1.1 ملی میٹر بلند ہوتی رہی ہے، اب وہ 3.6 ملی میٹر کچھ جگہوں پہ بلند ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارا ساحلی پٹی ہے، جتنی بلوچستان سے آگے پورا سندھ اور انڈیا تک یہ جو پٹی ہے ساحلی پٹی، اس میں سطح سمندر یعنی کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ 1.1 ملی میٹر ہوتا تھا سالانہ، اب 3.6 ملی میٹر اوپر جا رہا ہے کچھ علاقوں میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی آگے آ رہا ہے، اوپر جائے گا تو پانی اگلی طرف آئے گا، اور وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ زمین کا وہ لے لے گا۔ تو اس میں تو ایسی ایکو سسٹم ہوتا ہے ہمارا قدرت کا بنایا ہوا، مینگرووز کے جنگلات ہیں وہاں پہ، جو آبی حیات ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ مینگرووز میں دوسرے حیوانات ہوتے ہیں، تو وہ سارے انگلف کر لے گا، یعنی کہ وہ کھا جائے گا سمندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اگر وہ سمندر وہ چیزیں کھا جاتا ہے یعنی کہ اپنے اندر لے جاتا ہے تو یہ اور بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو الرٹ جو ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے کہ ایک ایل نینو سسٹم ہے۔ یہ ایل نینو سسٹم جو بحر الکاہل میں یہ بنتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے ابھی تک ان کو بھی نہیں پتا، لیکن یہ ایک بن گیا ہوا ہے۔ اس کے تحت ایک ہیٹ ویو آتی ہے، وہ کسی بھی طرف چلی جاتی ہے، کسی بھی ملک کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے سمندروں میں طوفان آتے ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہیٹ ویو جاتی ہے تو اوپر جا کے کسی جگہ پہ اگر وہ ببل بنا لے، ایک غبارے کی شکل اختیار کر لے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو کل اسلام آباد میں ہوا ہے۔ اب ہماری فضا میں ایک خاص بلندی پر وہ جا کے ببل بنا ہوا ہے، اور نیچے والی جو حصہ ہے جہاں پہ وہ نہیں ہے وہ خالی ہے۔ تو جب یہ مغربی ہوائیں آئی ہیں تو وہ تیزی سے گھسی ہیں یہاں پہ، اور ان کو جو اس ایریا کی ہیٹ تھی، جو نیچرل ہیٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ملی۔
جب وہ نہیں ملی تو وہ جو اس بارش کا ان بادلوں میں، ان ہواؤں میں، ان کے ساتھ آنے والے بادلوں میں جو پانی تھا وہ برف بن گیا اور برف کے گولے بن گئے۔ تو اگر اچھا یہ دو طرح کا کام ہے۔ اب اگر وہ جو بنا ہوا ہے غبارہ وہ پھٹتا ہے، وہ جو ببل ہے وہ پھٹ جاتا ہے، فرض کریں وہ جو ہیٹ کا ببل ہے، تو وہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا۔ اور کلاؤڈ برسٹ کہاں ہوگا؟ مارگلا کے پہاڑوں پہ ہوگا، اس کے علاوہ ہمالیہ کے پہاڑوں پہ ہوگا، اس کے علاوہ جتنا خیبر پختونخوا کے اونچے پہاڑ ہیں ان پہ ہوگا۔ اگر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو بہت تیز بارشیں آئیں گی، اتنی تیز بارشیں آئیں گی کہ جس طرح سوات میں ایک آپ کو یاد ہے کہ سیلاب آیا تھا، اور بہت برا سیلاب آیا تھا، اس نے کتنا انفراسٹرکچر جو ہے بہا کے لے گیا تھا، اور اتنی تباہی ہوئی تھی کہ آج بھی سوات اگر آپ جائیں تو سوات اس ایریا میں آنے والے لوگ ابھی تک جو ہے ان کی بحالی نہیں ہو سکی، اتنا نقصان کیا تھا۔ اب وہ ایک تو وہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جو نیچرل پروسیس ہے گلیشیئر کے پگھلنے کا وہ رک جائے گا، کیونکہ وہ بارشیں پڑ جائیں گی وہ، اور اس کی وجہ سے درجہ حرارت وہاں کم ہو جائے گا۔ تو برف پگھلنے کے لیے درجہ حرارت کی ضرورت ہے، تو وہ 30 سینٹی گریڈ تک جانا چاہیے گرمیوں میں، پھر جا کے وہ برف پگھلتی ہے۔ تو وہ 30 سینٹی گریڈ نہیں جائے گا کیونکہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی نہیں پگھلیں گے۔ تو یہ ایسی عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے، اور یہ سمجھ سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے، قدرت سے مراد نیچر کا ایک قانون ہے، اور اس کو ہم نے چونکہ چھیڑا ہے، انسانوں نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، تو اب وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ جو جتنا سسٹم ہے ڈسٹرب ہو گیا، اور ہم اس کے نتیجے میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، لیکن قدرت کا یہ نظام جو ہے وہ اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا، امبیلنس کر دیا۔ اب اس کا حل یہ ہے، اب ہمیں ایک تو وہ دوسرا ہے کہ توبہ طائب کریں، تو ایک جو اس کا دنیاوی حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات کریں، ان آفتوں سے، یہ آفتیں ہیں، یہ ہیں آفتیں جو جنہیں ارض و سما کی آفتیں کہا جاتا ہے۔ تو ان آفتوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کے مطابق ہمیں اپنے حفاظتی انتظامات کرنے ہیں ایک تو، اور دوسری طرف ہمارے اپنے جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ بڑھانے ہیں، اور اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے، ورنہ نقصان جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ 2 گنا سے 3 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ 2022 میں 33 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے، یہ جو سندھ اور بلوچستان میں جو سیلاب آئے تھے، اور اس میں 200 کلومیٹر سڑکیں بہہ گئی تھیں اور 15 لاکھ گھر تباہ ہو گئے تھے۔ ابھی تک سندھ حکومت وہ گھر بناتی پھر رہی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی تھی، اور اس میں 20 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ تو یہ جو نقصان ہے یہ روز روز نہیں بھگتا جا سکتا، اس لیے اس پہ حکومتیں بھی کام کریں، ہر انڈیویجول اپنے طور پہ کام کرے، اور کم سے کم اس ماحول کو خراب کریں، اس ماحول کو برقرار رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ جو 18 اور 19 اپریل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خاصا بڑا الرٹ ہے اور تشویشناک ہے، اور یہ یہاں پہ نہیں رکنا، کیونکہ اگلے 3 مہینے ویسے جو پہلے سے موجود پیشن گوئی ہے اس کے مطابق وہ ڈراؤٹ کے ہیں، قحط سالی کے ہیں، یعنی کہ خشک سالی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں قحط سالی ہوگی۔ لیکن اس میں اگر یہ والی اچانک یہ چیزیں جو سٹرائک کر جاتی ہے، یہ جو مغربی ہوائیں ہیں یہ آتی رہیں، تو یہ نقصان کو 3 سے 4 گنا کر دیں گے۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں۔